تو پچھلی نشست میں شیخ عبدالحق کے والد صاحب کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، اور زیادہ تر جو موضوع جس پہ بات کی جا رہی تھی وہ وحدت الوجود کا تھا اور مشرب توحید کا اور حضوری کا. تو اب یہاں پہ بات جہاں پہ پچھلی دفعہ ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اب وہ اپنے والد صاحب کی طبیعت میں جو عشق کا مزاج ہے اس کے بارے میں ہمیں بتانے لگے، اور کہ ان کی طبیعت میں کس طرح سے یہ چیز شروع سے تھی، اور اس کی ایک دو مثالیں ان کی زندگی سے ہمیں پیش کرتے ہیں وہ. تو و والدم را از بدو فطرت بے مشرب عشق و محبت آفریدہ بودند. یعنی کہ بدو فطرت کا مطلب ہے آغاز فطرت، شروع سے، یعنی کہ شروع سے ان کی فطرت میں مشرب عشق و محبت آفریدہ بودند. مشرب عشق و محبت ان کی طبیعت میں پیدا تھی. اس پہ میں نے کہا تھا کہ اس پہ غور کیا جائے کہ یہاں پہ مشرب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. پچھلی دفعہ جب مشرب کا لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ توحید کے ساتھ تھا، مشرب توحید، اور اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ وہاں پہ مشرب کا مطلب اس طرح سے تھا جیسے کوئی طریقہ یا کوئی سلوک، ایک تصوف کی اصطلاح ہو جیسے. تو یہاں پہ بھی مشرب پہلے تو لگتا ہے کہ جیسے ایک جنرل معنوں میں استعمال کیا گیا ہوگا، لیکن آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بھی ایک طریقے اور ایک سلیقے سے مراد ہے. تو جیسے وہ لکھتے ہیں اس کے بعد یہ شعر کا ذکر ہوتا ہے کہ آنچے گفتے اند، جیسا کہ فرماتے ہیں آگے یہ مصرع کہ این لذت بے شیر آمد درون با جاں بیرون آید. کہ این لذت بے شیر آمد درون با جاں بیرون آید. یعنی کیا مطلب بنا اس کا کہ یہ لذت یعنی عشق کی لذت مٹھاس کے ساتھ آتی ہے اور جان کے ساتھ جاتی ہے. تو یہ ایک اس میں لٹریری پلے بھی ہے کہ مٹھاس کے ساتھ آنا اور جان کے ساتھ جانا. جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کسی کی جان لے لینا، تو اسی معنی میں کہ یہ لذت مٹھاس کے ساتھ آتی ہے اور جان لے کے نکلتی ہے. بالکل، لیکن میٹرکلی درست یہ ہے کہ نون کو نون غن نہ پڑھا جائے، وہ وزن کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے، ورنہ نون کے ساتھ غلط ہو جاتا ہے. ایشان را آن چنان بود، ان کا بھی ایسا ہی حال تھا. اپنے والد صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث. می فرمودند، کہا کرتے تھے، من طفل بودم مقدار 5-6 سالے در مکتب می خواندم. من طفل بودم مقدار 5-6 سال، 5-6 سال کا بچہ ہوا کرتا تھا، مکتب میں پڑھتا تھا. آنجا پسری بود، ایک لڑکا تھا وہاں پہ. و در سن و سال چند مقدار من، سال و سن میں میری ہی عمر جتنا، ہم عمر یعنی کہ او نیز دران مکتب می خواند. مرا با او نسبت عشق بود، وہ بھی اسی مکتب میں پڑھتا تھا اور مجھے اس کے ساتھ عشق تھا، عشق کی نسبت تھی. در آن زمان مرا از معنی عشق و مشقات او خبر نہ بود. یعنی اس زمانے میں مجھے عشق کے معنی اور اس کے مشقات، یہاں یہ مشتقات کا مطلب ہے ڈیریویٹیوز، یعنی اس سے حاصل ہونے والی چیزیں، نتائج، ریمیفیکیشنز جیسے انگلش میں کہتے ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ آئی واز ناٹ اویئر آف لو اور اٹس ریمیفیکیشنز، کہ اسے کیا ہو جائے. اب ظاہر ہے 5-6 سال کا بچہ ہے، اس کو کیا ہونا ہے. خبر نہ بود، اس کی خبر نہیں تھی. وہ لیکن اتوار آن برمن می گذشت، لیکن اس عشق کے اتوار، اس عشق کے طور طریقے، اس عشق کی واردات مجھ پر تب بھی گزری. وہ در مدت عمر ہرگز عظیم خیال خالی نہ بودیم، اور اپنی تمام عمر اس خیال سے خالی نہیں رہا. کس خیال سے؟ عشق کے خیال سے. غیر آن کے در این پیرین سر، علاوہ اس کے کہ اس بڈھے کے سر میں
جستجوی انکار از دست نہ آید. یہ کام کرنے کی ہمت نہیں رہی یا طاقت نہیں رہی, اب اس ہاتھ سے نہیں ہوتا, اب اس عمر میں پہنچ گئے ہیں. وہ بی قیدی رسوائی مناسب نہ نماید, اور بے قیدی یعنی آزادی اور رسوائی اب مناسب نہیں ہے اس عمر میں. خود را بے زور نگاہ میں داریم, خود کو زور سے بچا کے رکھتا ہوں, پکڑ کے رکھتا ہوں. وگرنہ دل ہم چنان از آتش محبت کباب است, اور جان از شوق انکار خراب. کیسے جملے ہیں یہ. کباب اور خراب والی جو روایت ہے یہ اردو اور فارسی شاعری میں بھی موجود ہے. دل کے لیے یہ کہنا ایک روایتی بات ہے کہ دل محبت میں کباب ہوا. اس طرح کے کئی شعر ہیں. کہتے ہیں اب اس عمر میں یہ کرنا مناسب نہیں ہے, یا اس کے جو رد عمل میں ہو وہ مناسب نہیں ہے, ورنہ اندرونی طور پہ میں ابھی بھی عشق کے خیال سے کباب ہے میرا دل. وز شوق انکار خراب. اچھا اب ایک مثال دیتے ہیں آگے اپنے اس طبیعت کی. می فرمودند کہ روزی بر بالائے کلے تغلق آباد نشستے بودیم و شوق داشتیم. ایک دن میں قلعہ تغلق آباد پر بیٹھا تھا اور شوق رکھتا تھا. شوق یعنی عشق طاری تھا. کسی کے با او تعلقی بود پایان دیدے شد. ایک ایسا شخص نیچے دیکھا قلعے سے, جس کو اردو میں ہم قلعہ کہتے ہیں, اس کو فارسی میں قلعہ بولتے ہیں, اردو میں بھی بہتر ہے قلعہ بولنا. ایسا شخص نیچے دیکھا جس سے عشق کا تعلق, یا انہوں نے تو یہاں پہ تعلق ہی بولا, ایک تعلق تھا, تو غالباً یہاں معنی اسی بات کے ہیں کہ انہیں کسی کے ساتھ عشق کا تعلق تھا. پایان دیدے شد, نیچے نظر آیا. از ہمان جا بر زمین افتادیم, وہیں سے میں نیچے گر پڑا دیکھتے ہی اس شخص کو. در آن وقت اصلاً آزاری نہ رسید, یعنی اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اصلاً آزاری نہ رسید, واقعی کوئی درد نہیں ہوا, یعنی مبالغہ بھی نہیں کر رہے, کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا. اکنون اب آن زخم ہا در زوف پیری سر می کشد. لیکن اب اس بڑھاپے کی عمر میں وہ درد جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں. اب جا کے 50-60 سال کے بعد درد اٹھ رہے ہیں اس وقت کے. اچھا یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ کون ہے. ہم پچھلی 5 نشستوں میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ بہت ہی محتاط اور متشرع شریعت کے پابند بزرگ ہیں, اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے بڑے محدث اور بڑے عالم کے والد صاحب ہیں, اور یہ جو لکھ رہے ہیں یہ بھی وہی لکھ رہے ہیں, شیخ عبدالحق محدث ہی لکھ رہے ہیں. تو اس میں اب ہماری طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ باتیں سنتے ہی کچھ گڑبڑ لگے گی کہ یہ شریعت کا تابع دار آدمی یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ 5-6 سال میں عشق ہو گیا, قلعے سے نیچے گر گئے, درد نہیں ہوا, یہ ہو کیا رہا ہے اتنے معتبر شخص سے. تو یہ آپ یاد رکھیں, ابھی اس پہ ایک بات کی جائے گی. اچھا دوسرا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ کیا ادھر چکر ہو رہا ہے کہ شریعت اور یہ عشق بھی ہو رہا ہے یہاں پہ 5-6 سال کے بچے سے, حالانکہ اتنے بڑے بزرگ بھی ہیں اور یہ لکھ بھی شیخ عبدالحق رہے ہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی کا آپ کو پتہ ہوگا, اتفاقاً کچھ دن پہلے میں نے ان کی کسی تصنیف میں یہ چند لائنز دیکھی جس پہ اس بات پہ کچھ روشنی ڈلتی ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں, یہ حسن عسکری کی کتاب ہے, حسن عسکری اردو کے نقاد ہیں بڑے, وہ اپنی کتاب میں انہیں حضرت اشرف علی تھانوی سے مناسبت تھی اور بڑا احترام کرتے تھے, عقیدت رکھتے تھے. تو وہ مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ لائنز نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت نے پہلے تو یہ وضاحت کر دی ہے
کہ ایک زمانے میں عشق مجازی کو بھی سلوک میں ایک طریقے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ باتیں تھوڑی سی کھلنے لگی ہیں. حضرت نے پہلے تو یہ وضاحت کر دی کہ ایک زمانے میں عشق مجازی کو بھی سلوک میں ایک طریقے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے, مگر آج کل طبیعتوں میں حرام سے بچنے کی فکر اور تقوی نہیں رہا, اس لیے یہ طریقہ بھی اب متروک ہے. یعنی کہ یہ اشارہ کریں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ عشق مجازی بھی ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہوتا تھا عشق حقیقی کی طرف جانے کا, اور یہ طریقت میں استعمال بھی ہوتا تھا. لیکن اب طبیعتیں کچھ ایسی بدل گئی, یہ ان کے زمانے اب تو چھوڑ ہی دیں. تو ان کے جب مولانا اشرف علی تھانوی لکھ رہے ہیں تو تب بتا رہے ہیں کہ تب تک یہ متروک ہو چکا تھا. آگے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز دیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا تھا, کس طرح سے ہوتا تھا. کہتے ہیں اس کے بعد تصریح فرمائی, ایکسپلین کیا کہ نفس کے رذائل, یعنی رذائل کے معنی آپ کو پتہ ہے, یعنی بالکل پستیاں, نفس کی پستیاں, اس کی ناقصی, فضیلت کا اپوزٹ سمجھ لیں رذائل, نفس کے رذائل, اور خصوصاً کبر کا مطلب, کبر ایک بڑا عام لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے, وہ اسی روٹ سے ڈرائیوڈ ہے. اکبر بھی تکبر, بالکل غرور. تو کہتے ہیں اور خصوصاً کبر جو سب رذائل کی جڑ ہے, خصوصاً کبر یعنی غرور جو سب رذائل کی جڑ ہے, دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ایک کر کے دور کیا جائے. یعنی ایک ایک جو خامی ہے انسان کے اندر اس کو انڈیویجولی ٹارگٹ کیا جائے اور اس کو ایک ایک کر کے ایلیمنیٹ کیا جائے. جیسے جھوٹ, پہلے اس پہ کام کیا جائے, اس کے بعد کسی کو زیادہ کھانے کی عادت ہو کوئی, وہ ختم کی جائے. اس طرح سے کرتے کراتے ایک ایک جو شخصیت میں خامی ہے اس کو پورا کیا جائے. ایک طریقہ تو یہ, مگر اس کے لیے طویل عرصہ درکار ہے اور اکثر تو سرے سے کامیابی ہی نہیں ہوتی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چند لازمی شرائط اور پابندیوں کے ساتھ عشق مجازی ہو, جس کے ذریعے کبر اور دوسرے رذائل ایک ساتھ فنا ہو جاتے ہیں. اب صرف ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ قلب کی توجہ مخلوق سے ہٹا کر حق کی طرف پھیر دی جائے. اس طرح سلوک آسان ہو جاتا ہے اور فنا حاصل کرنے میں دیر نہیں لگتی. یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک بات اس طرح سے کھولی. تو یہاں پہ بھی یہ سامنے آئی بات کہ جب یہ عشق کا ذکر کر رہے ہیں اور اس طرح سے ذکر کر رہے ہیں کہ 5-6 سال کی عمر میں بھی ہوا, یہ تو ان کی بڑائی ہے کہ انہیں اتنی اس چھوٹی عمر میں, جب کسی کو مطلب شعور بھی نہیں ہوتا, انہیں عشق اس وقت طاری ہو گیا, اور یہ بعد میں بھی گرنے کا. تو یہ اس سینس میں استعمال ہو رہا ہے کہ یہ بھی مطلب حق کی طرف بڑھنے کا ایک جیسے سٹیپس ہوں, اور اس میں بھی یہ اس طرح سے کنٹرولڈ کہ آپ میں وہ شوق تو زندہ رہتا ہے لیکن اس میں آپ جو وصال ہے وہ نہ ہونے پائے, مطلب وہ ہجر کی کیفیت برقرار رہے, اور اسی کے ذریعے جو باطنی ترقی ہونی ہے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل کہ عشق کیا کرو. یہ بھی بالکل اسی طرح انہیں بھی آگے شیخ عبدالحق محدث کو بھی کہتے ہیں کہ خشک ملا نہ بننا, اس طرح کہتے ہیں کہ عشق ضرور کرنا. تو لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ان معنوں میں ہے کہ وہ بھی جی یہ اب یہ آپ نے, ہم نے کیونکہ یہ 2 چیزیں دیکھی ہیں, اب آپ کو اس سے ملتے جلتے بہت سارے بزرگ اور اولیاء کی کہانیاں یوں ہی ملیں گی کہ شروع میں ان کو کسی سے عشق ہوتا ہے, کسی انسان سے, لیکن وہ لا حاصل ہو جاتا ہے, اور پھر وہاں سے کچھ کیمیا ایسی ہوتی ہے کہ ان کا دھیان حق کی طرف مڑ جاتا ہے. یہ اکثر اولیاء, اکثر صوفیاء کے جو ان کی حیات ہے اس میں آپ کو یہ کہانی نظر آئے گی. تو یہ ان معنوں میں ہے. اور یہ دیکھیں کہ اب جب شیخ عبدالحق محدث لکھ رہے ہیں, انہیں یہ سب کچھ سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ یہ جس عشق کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس طرح سے ہے یا وہ اس طرح سے ہے. یہ تو سب باتیں اب ہوتی ہیں. اس وقت تو یہ ابھی بھی یہ افکار ابھی بھی اپنی صحت میں موجود ہیں. کسی کو کوئی شک نہیں ہے
کہ یہاں پہ کوئی گری ہوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی پست بات ہو رہی ہے. یہ جو مولانا اشرف علی تھانوی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ متروک ہو چکا ہے, یہ اس یہاں پہ ابھی یہ زندہ ہے. آگے لکھتے ہیں وگاہی این برادران در خلوت می نشستند. کبھی کبھی یہ بھائی, اب یہ برادران کون سے, یہ شیخ عبدالحق محدث کے والد صاحب اور ان کے بھائی, یعنی کہ ان کے چچا, جن کے بارے میں ہمیں پہلے بتا چکے ہیں کہ سبھی بہت صاحب ذوق بھی تھے اور اعلیٰ درجے پر فائز تھے, باطنی درجات پر. واگاہی این برادران در خلوت می نشستند, خلوت میں بیٹھا کرتے تھے. ذوق ہا و حالت ہا می کردند, و سخن ہا یہ درد آمیز و حکایت ہا یہ دل آویز می گفتند. اس میں کوئی مشکل, ذوق ہا و حالت ہا می کردند یعنی ذوق اور حالت کیا کرتے تھے. یہ بھی دیکھیں کیسے ذوق کرنا, ذوق کردن اور حالت کردن, یہاں پہ یہ ان سب جو الفاظ ہیں وہ اپنے جو روحانی اصطلاحات کے طور پر بھی استعمال ہو رہی ہیں, یعنی ذوق اور حال دونوں تصوف میں اصطلاحات ہیں. تو ذوق کیا کرتے تھے, حالت کیا کرتے, اور اسی کے آگے ایکسپلینیشن خود دے دیتے کہ یہ اس کے کرنے کا مطلب کیا ہے. وسخن ہا یہ درد آمیز و حکایت ہا یہ دل آویز میں گفتند, یعنی ایسی کہانیاں اور ایسے شعر اور ایسی باتیں درد آمیز اور دل آویز کیا کرتے تھے. یعنی کہ ایسی تصویر ایک بن جاتی ہے کہ ان کے والد صاحب اور ان کے چچا ایک محفل میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور گریہ وزاری بھی چل رہی ہے اور حال طاری ہے سب پہ. اور پھر آگے کہتے ہیں الان از ہیچ کس این معنی و حالت مشاہدے نمی افتد, کہ اب کسی شخص سے بھی یہ حالت میں نے نہیں دیکھی یا دیکھی نہیں گئی. مطلب اب ان کے دور میں ہی ایسے تبدیلیاں آ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں اپنے چچا اور اپنے والد میں دیکھا کرتا تھا یہ اب مجھے کہیں پہ بھی نہیں نظر آتی. مجلس ایشان از اول تا آخر شوق و گریے و درد محبت بود. ان کی مجلس از اول تا آخر شوق و گریے و درد محبت بود. نسبت شیخ رزق اللہ, یہ ان کے چچا, در سوز و گرمی چنان بود کہ آتشی در زیر خاکستر پنہامی باشد. ابھی انہوں نے اپنے چچا کی ڈسکرپشن ایک دی ہے بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں. کہتے ہیں کہ شیخ رزق اللہ سوز و گرمی میں ایسے تھے کہ آتش زیر خاکستر, خاکستر کا مطلب راکھ, جیسے راکھ میں کوئی کوئلہ پڑا ہوا ہو, راکھ میں کوئی کوئلہ چھپا ہوا ہو, کوئی آتش سی چھپی ہو. پنہا میں باشد اندک کے کاویدند ہمیں آتش برآید, اس کو تھوڑا سا ہلائیں اور پوری آتش باہر آ جاتی ہے. کہ آتشی در زیر خاکستر پنہا میں باشد اندک کے کاویدند ہمیں آتش برآید. ابھی کاویدند کا مطلب کھولتے ہیں. اچھا چچا کا تو یہ ڈسکرپشن دے دی کہ ایسے جیسے راکھ میں کوئی کوئلہ پڑا ہو اور اس کو ذرا سا ہلائیں تو جیسے آتش اٹھ جاتی ہے, اس طرح کی طبیعت تھی ان کی سوز و گداز میں. اور اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں وہ مثال والد چنان کے آبی از چیزی چکیدے می مانند, کسی چیز سے پانی ٹپکنے والا ہی ہو. اب آپ یہ دیکھیں, اچھا آگے ایک لائن پڑھ لیتے ہیں. ادنا آزاری کے بے او رسید تراوید, ذرا سی تکلیف پہنچے اور وہ بہ گئے, گریہ شروع کر دیا. مطلب اتنی حساس طبیعت تھی جیسے پانی کہیں سے ٹپکنے والا ہی ہو, بس اڑا ہوا ہو, جیسے کوئی قطرہ یہاں پہ ہو اور وہ گرنے ہی والا ہو, ذرا سا اسے ہلایا اور وہ گر گیا. اور یہاں سے گرنے اور پانی سے آپ کو گریہ وزاری کی بھی تصویر سامنے آتی ہے. اب دیکھیں چچا کو کیا کہا, خاک آتش, اور والد کو کیا کہا, آب, یعنی ایک آگ ایک پانی. تو یہ یہاں پہ مطلب ان کی اور تو
جو روحانی فضائل ہیں یہاں پہ ان کے جو ادبی فضائل ہیں وہ بھی بالکل ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں اس وقت. اس طرح کے جملے کہنا دو لوگوں کے بارے میں. تو اچھا یہاں پہ جو یہ کاویدند اندک کے کاویدند کا مطلب ہوتا ہے ہلانا, انویسٹیگیٹ کرنا, ایگزامن کرنا, کسی چیز کو ٹٹولنا, دیکھنا. ٹٹولنا اچھا اس کا ایک سینونیم ہے. اور پھر اس کا مطلب کھودنا کیا بھی ہوتا ہے, سرچ کرنا, ڈھونڈنا یا کھودنا. تو ایک غالب کا بہت مشہور شعر ہے ان کی پہلی غزل سے. بس یہ بات, کیا بات ہے رضوان صاحب کی. تو ہائے تنہائی نہ پوچھ, کاوے سخت جانی, ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا, لانا ہے جوئے شیر کا. بالکل یہ ان کی پہلی غزل سے ہی ہے. اچھا اب اس میں ایک حکایت جاننا ضروری ہے اس شعر کو سمجھنے کے لیے. کاوے سخت جانی, ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا, لانا ہے جوئے شیر کا. شیر جو ہے یہاں پہ کن معنوں میں؟ دودھ. جوئے شیر صبح کرنا, صبح سے شام کرنا ایسے ہے, اتنا مشکل ہے جیسے دودھ کی نہر کو لانا. اب دودھ کی نہر سے کیا, بالکل فرحاد اور شیریں کی جو کہانی ہے اس سے واقفیت ہے. فرحاد اور شیریں کی, بالکل تیشہ فرحاد بھی شاعری میں بہت جگہ نظر آئے گا. تو مختصراً ان کی کہانی یہ ہے کہ فرحاد ایک عاشق ہیں اور ان کو شیریں سے محبت ہو گئی. شیریں شہزادی ہیں اور خسرو کی بیوی ہیں. تو ان کو شیریں تک, فرحاد کو شیریں تک کوئی رسائی نہیں ہے. اور جو خسرو کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے عشق میں پاگل ہے تو وہ ایک شرط رکھ دیتا ہے کہ اگر تو تم نے اس پہاڑ کے بیچ میں سے ایک نہر نکالی دودھ کی جو کہ اس کے حمام میں استعمال ہوگی شیریں کے, تو تم شیریں کو حاصل کر سکتے ہو. اب ظاہر ہے یہ بالکل ایک ناممکن کام تھا کہ پہاڑوں کے بیچ میں سے یہ کھودنا اور جوئے شیر نکالنا. تو اب فرحاد کا عشق ایسا تھا کہ وہ شروع کرتے ہیں اور تقریباً نکال ہی لیتے ہیں. مطلب یہ جو نہر ہے دودھ کی, یہ نکالتے پھر انہیں ایک جگہ پتہ چلتا ہے, کسی کوئی خبر دیتا ہے کہ شیریں جو ہے وہ ختم ہو گئی, وہ اس کی وفات ہو گئی. تو اس پہ ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے تیشے سے مار لیتے ہیں. تو اسی طرح اقبال کی ایک نظم ہے جسے ہم نے یہ نشستیں شروع کی تھی, جس میں وہ کہتے ہیں کیا خبر تھی کہ آئے گا الحاد بھی ساتھ, اسی میں ایک ہے تیشہ فرحاد بھی ساتھ. تو اس میں بھی یہی ریفرنس ہے. تو کاو سخت جانی, ہائے تنہائی نہ پوچھ. اب یہ جو کاو ہے نا, یہ غالب کا یہاں پہ قادر الکلامی جو ہے وہ یہاں پہ واضح ہے, کیونکہ کاویدن کا مطلب ہوا کھودنا, ٹک 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 کرنا. مطلب آپ کے ذہن میں فرحاد کی تصویر آ جائے گی کہ وہ مار رہے ہیں پتھر کو مار رہے ہیں. کسی ایک کمنٹیٹر نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ کاو ایسا ہے جیسے لگتا ہے کہ فرحاد کی وہ اس کے تیشے کی ٹک ٹک چل رہی ہے, کاو. اسی طرح مطلب کہ تیشے کی آواز آ رہی ہو جیسے. تو کاو سخت جانی, ہائے تنہائی نہ پوچھ, تنہائی کی سخت جانی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا, لانا ہے جوئے شیر کا. تو کاویدن اور جوئے شیر یہاں پہ دونوں مصروں میں ربط قائم ہو گیا. تو یہ تو ایک شعر تھا کاویدن کے معنی واضح کرنے کے لیے. تو اچھا اب یہ ڈسکرپشن ہوگی کہ آتشی در زیر خاکستر پنہامی باشد, اندک کے کاویدند ہمیں آتش برآید, مثال والد چنان کے آبی اس چیزی چکیدے می ماند, ادنا آزاری کے بہو رسید تراوید. ادنا آزاری ذرا سی تکلیف,
ازار یعنی تکلیف. تراوید کا مطلب بہہ جانا, یعنی ذرا سی تکلیف پہنچی اور وہ بہہ گئے, یہ حالت تھی. واہ واہ واہ, بالکل. یہ جو ذرا چھیڑنے والا معاملہ ہے یہیں پہ یہی چل رہا ہے ادھر. بالکل. سرو سامان وجودم شرر عشق بسو. واہ 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 واہ. سرو سامان وجودم شرر عشق بسو زیر خاکستر دل سوز نہان باقی. واہ 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 واہ, بالکل. اس طرح کی جو ہے نا وہ کیفیت. اب دیکھیں اس میں بالکل اس شعر کے الفاظ بھی اس سے کتنے ملتے ہیں. زیر خاکستر پنہاں آتش سب کچھ آ گیا ہے. چاہیے یہ شیخ عبدالحق اپنے والد اور اپنے چچا کے بارے میں نا ایک ایک لائن میں ان کو ان کی طبیعت کا بیان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں نسبت شیخ رزق اللہ, ایک جو ان کے چچا تھے, در سوز و گرمی چنان بود کہ آتشی در زیر خاکستر پنہاں می باشد. یعنی ان کی طبیعت ایسی تھی جیسے راکھ میں کوئی کوئلہ پڑا ہوا ہو یا کوئی خاک یا کوئی آتش پڑی ہو. اندک کے کاویدند ہمیں آتش برآید, ذرا سا چھیڑتے اور ساری آتش ہو جاتی. یہ چچا کا بتا دیا. اچھا, اور پھر اس کے بعد اپنے والد کا بتاتے ہیں. وہ مثال والد چنان کے آبی اس چیزی چکیدے می ماند, کہ جیسے پانی کسی چیز سے ٹپکنے والا ہی ہو. ادنا آزاری کے بے او رسید تراوید, تھوڑی سی تکلیف, تھوڑی سی کچھ ہلایا اور وہ بہہ گئے. اب بہنے میں گریہ وزاری بھی شامل. اور دیکھیں وہاں پہ آتش ایک پانی, کیسا کمپیریزن کیا. بغایت رقیق القلب اور سری التاثیر بود اند, یہ بھی دو بڑے خوبصورت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, اور انہی معنوں میں جس میں یہ آب اور آتش کا ذکر ہوا. رقیق القلب اور سری التاثیر, یعنی رقیق القلب کا مطلب قلب جس کا بہت آرام سے تڑپ جائے, اور سری التاثیر سرعت کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے, بالکل جلدی, تیزی. سری اور تاثیر یعنی اثر سے, سری التاثیر یعنی جس پہ فوراً اثر ہو کسی چیز کا, سینسیٹیو حساس طبیعت. یہ دونوں الفاظ آپ کبھی اپنی اردو نثر میں استعمال کریں, پھر دیکھیں کیسا جادو ہو. جی جی. سخنی از درد و محبت پیش اشان نہ گزرد کہ متاثر نہ شوند اور گریے نہ کنند. ان کے آگے سے عشق اور محبت کی بات نہ گزرتی تھی کہ وہ اس پہ اثر نہ کرے, وہ گریے نہ کنند اور گریہ زاری نہ شروع ہو جائے. فقیر را یاد نیست کے این ربائی خیام را پیش ایشان خاندے باشیم و ایشان را گریہ و حالت دست نہ دادے باشد. فقیر کو یاد ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ عمر خیام کی یہ ربائی ان کے سامنے پڑھی گئی ہو اور وہ گریہ و زاری نہ کرنے لگ گئے ہوں. اگرچہ خود در یہ روز دے بار بے خوانم, اگرچہ میں خود ایک دن میں 10 دفعہ پڑھوں اسے. یہ بالکل جو شروع میں کچھ ہم نے ٹیزرز دیے تھے اس میں شامل تھا. تو اس میں ان کی عاجزی اور ان کی انکساری اور ان کی اپنائیت بھی دیکھیں اپنے ریڈر کے ساتھ, کہ وہ یہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے والد اور چچا کے حال تھے, میرا تو یہ حال ہے کہ 10 دفعہ بھی پڑھوں دن میں تو اثر نہیں ہوتا. تو شیخ عبدالحق کا یہ کہنا ہے, تو ہم اپنا تو ذکر نہ ہی کریں. تو اچھا, ربائی خیام کی دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے. ربائی یعنی ایک شعر کی فارم ہے, 4 مصروں پر مشتمل. بالکل, عربی میں ربع 4 کو کہتے ہیں. اربع واحد اثنان ثلاثہ اربع. تو این کوزے چمن عاشق زاری بوده است, این کوزه چمن عاشق زاری بوده است.
در بندے سر زلف نگاری بوده است. این دست که در گردن او میبینی دستی است که در گردن یاری بوده است. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ خیام کے ہاں ہمیں پتا یہ کوزے کا جو میٹافر ہے یہ بہت استعمال ہوا ہے, اور اس کے علاوہ بھی فارسی شاعری میں استعمال ہوا ہے. ابھی ہم حوالے دیتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ کوزہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی کا برتن پاٹ, یہ بھی میری طرح ایک عاشق زار تھا, ہوا کرتا تھا. یہ کوزہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک عاشق زار ہوا کرتا تھا. در بندے سر زلف نگاری بوده است, یعنی زلف یار کی زلف کے بند میں پھنسا ہوا کرتا تھا. این دست کے در گردن او می بینی, دست سے یہاں مراد ہے جو ایک پاٹ کا ہینڈل سا ہوتا ہے نا. این دست کے در گردن او می بینی دستی است کے در گردن یاری بوده است. یہ وہ ہاتھ ہے جب کسی زمانے میں یار کی گردن میں ہوا کرتا تھا, یعنی یار سے جب وصال حاصل تھا. اب ہمارا دھیان ایک طرف جانا چاہیے, خیر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا اس روایت میں ہم ڈھلے میں ہیں, لیکن یہ ایک دو باتیں سن کے, ایک تو یہاں پہ کوزے کا ذکر ہو گیا. کوزہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ مٹی سے. اور یہ ایک بود است ہوا کرتا تھا, یعنی ایک پرانے وقت کی کوئی بات ہے جب یہ وصال کی حالت میسر تھی. تو اس سے ہمارا دھیان کس طرف جاتا ہے اگر اس کو اس کے حقیقی کے معنوں میں دیکھے جائے کہ ایک زمانہ ایسا تھا. اب جس پہنچ گئے بالکل 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 الست, روزے الست, بالکل. تو اور کیونکہ انسان بھی ایک کوزہ, انسان کو کوزے سے تعبیر دیتی کیونکہ وہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے. تو کہتے ہیں یہ کوزہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ کسی دور میں وہاں مطلب اس دور سے اس کا تعلق ہے جب اس کا ہاتھ یار کی گردن میں ہوا کرتا تھا. یعنی وصال کی یوں وصال ایسا میسر تھا کہ کوئی یار اور اس میں تفریق نہیں تھی. تو اب یہ پڑھ کے اب یہ دیکھیں کہ یہ شروبائی پڑھ کے ان کی یہ حالت ہوتی ہے, یعنی کہ ان میں یہ معنی کتنے گہرے سمائے ہوئے ہوں گے یہ جو روزے الست والے, اور کہ یہ انسان مسلسل فراق کی حالت میں ہے, خدا کی فراق کی حالت میں ہے. یہ فراق کا احساس انہیں اتنا شدید ہے کہ اتنی سی ربائی پڑھ کے بھی گریہ وزاری شروع ہو جاتی ہے. تو اچھا اسی طرح سے یہ پڑھ کے اسی موضوع پہ ایک حافظ شیرازی کی غزل ہے جو کہ تقریباً پوری ہی یہی سین ڈسکرائب کرتی ہے. عجیب بات ہے, غزل میں عام طور پہ اس طرح سے مسلسل تھیمز نہیں ہوتے, لیکن کچھ غزلیں ایسی ہیں. دوش دیدم کے ملائک در میں خانے زدند, گل آدم بسرشتند و بے پیمانے زدند. ٹھیک ہے, دوش دیدم دیکھا میں نے, کل دیکھا کہ ملائک در میں خانے زدند, کہ فرشتے جو ہیں وہ میخانہ کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اب یہ حافظ نے بھی کیسا منظر بنایا ہے, مطلب جہاں پہ روزے الست ہو رہا ہے اس کو میخانہ بنا دیا, اس کا دروازہ بنا دیا, دروازے پہ فرشتے کھٹکھٹا رہے ہیں. دوش دیدم کے ملائک در میں خانے زدند, گل آدم بسرشتند و بے پیمانے زدند. گل آدم بسرشتند, آدم کی جو مٹی ہے, سرشتند کا مطلب گوندنا, نیڈنگ جسے انگلش میں کہتے ہیں. تو مطلب یہ اس کا مطلب ہوا یہ سرشت نہیں ہے, بس سرشت کی اس کی عادت میں, اس کی سرشت میں نہیں. یہاں پہ یہ سرشتند کا مطلب ہے جیسے گوندنا یا شیپ کرنے کے معنوں میں, وہ اس سے ہو سکتا ہے بالکل, ایسنس بالکل, لیکن اصلاً اس کے معنی وہ شیپنگ اس ایکشن سے ورب اس میں. گل آدم بسرشتند و بے پیمانے زدند.
اور منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ آدم کی مٹی کو نیڈ کیا جا رہا ہے اور پیمانہ بنایا جا رہا ہے اس کا. یعنی کہ ایک طرح سے باتوں باتوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ انسان جو بنا وہ پیمانہ ہے. پیمانے میں کیا ڈلتا ہے؟ شراب عشق. یعنی کہ یہ باتوں باتوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ انسان کی سرشت میں عشق کی میں حاصل کرنا موجود ہے. پیمانہ زدن مطلب پیمانے کی شکل میں ڈھالنا. زدن کے بہت مطلب ملٹائی ویلنٹ ورڈ ہے, بہت طرح سے استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی مارنا جو ہے وہ کافی مختلف اس میں استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں پیمانے زدن جیسے پیمانے کے اس میں ڈھالنا یا یوں ایسے مطلب پروڈیوس کرنا, ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے کوئی فیکٹری لگی ہو, جیسے پیمانے بن رہے ہیں اور نکل رہے ہیں. تو اب یہاں پہ بھی مضمون وہی ہے, گل آدم بسرشتند, جس طرح سے عمر خیام نے وہاں استعمال کیا کہ ان کوزے. اب اس طرح سے اس کی زیادہ سمجھ میں آنے لگتی ہے, جیسے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ این کوزے چمن عاشق زاری بودے است, کہ یہ کوزہ بھی میری طرح عاشق تھا. اچھا یہ اس کا ایک شعر اور ایک دو شعر اور ویسے ہی ساتھ ایڈ کر دیے, وہ اور منظر وہی ہے روزہ لست والا. اچھا یہ قرآن میں بھی یہ سین جہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہاں پہ بھی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی بھی فیشننگ, کسی نے فیشننگ ٹرانسلیٹ کیا ہے, کسی نے کریٹنگ, کسی نے پروپورشننگ. اس طرح سے یہ دو تین آپشنز مختلف ٹرانسلیشن میں دیکھی گئی, لیکن تصویر وہی والی ہے. یعنی کہ یہ تصویر قرآن سے بھی باہر نہیں ہے. یہ جو نیڈنگ والی تصویر ہے نا کہ اسے اپنے ہاتھ سے خدا نے اپنے ہاتھ سے انسان کو بنایا, اور جب شیطان سجدہ نہیں کرتا تو خدا نے یہی کہتے ہیں کہ میری ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کو تم سجدہ نہیں کرے. تو اچھا آگے یہی روزہ لست کا موضوع, آسمان بار امانت نہ توانست کشید. آسمان بھی یہ امان کا وزن نہیں اٹھا سکا, ڈر گیا, وہ بھی ڈر گیا, اس سے بھی یہ بوجھ نہ اٹھایا گیا. قرۂ کار بے نام من نے دیوانے زدند. قرآ جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن اندازی, قرآن اندازی, قرآ کا مطلب جیسے لاٹ کہتے ہیں, جیسے ڈائس پھینکنا یا نصیب میں آ جانا بائی کوئنسیڈنس. یا تو کہتے ہیں آسمان تو یہ بوجھ نہ اٹھا پایا, آسمان بار امانت نہ توانست کشید, قرۂ کار بے نام من دیوانے زدند. لیکن اس دیوانے کے نام پہ یہ بھاری بوجھ آ گیا, یعنی انسان کے سر پر یہ بوجھ آ گیا. پھر اسی کا اگلا شعر ہے, جنگ ہفتاد و دو ملت ہمیں را عذر بنے. جنگ ہفتاد و دو ملت ہمیں را عذر بنے, چن نہ دیدند حقیقت راہ افسانے زدند. یعنی ہفتاد و دو یعنی 72 سیکٹس کی جنگ کی لڑائی کو معذور رکھو, عذر بنے, معاف کرو, بھول جاؤ. بالکل بالکل 73 سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی, ان میں سے ایک سیکٹ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ہوگا. تو یہ جو ہفتاد و دو کا یہاں پہ ذکر ہے یہ بھی اس طرح سے, اب ہفتاد و دو ایک میٹافر بن گیا فرقہ واریت کا, یعنی سیکٹس کا آپس میں, کیونکہ ہر سیکٹ یہی کہتا ہے وہ جو ایک نہیں, وہ جو ایک جس نے بچنا ہے نا وہ ہم ہے. تو اسی طرح سے ہفتاد و دو جو ہے وہ ایک میٹافر بن گیا فرقہ واریت کا, یا اس انسٹنکٹ کا جو کہتی ہے کہ میرا عقیدہ درست ہے آپ کا غلط ہے. اور وجہ کیا بتاتے ہیں, جنگ ہفتاد و دو ملت ہمیں را عذر بنے, چھوڑو سب کی جنگ, سب بحث علم مباحثہ چھوڑو. کیوں؟ چن نہ دیدند حقیقت رہے افسانے زدند. کیونکہ ان کو حقیقت کا مشاہدہ نہیں ہوا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھی نہیں, تو یہ افسانے کی راہوں پہ چل پڑے. یعنی کہانیاں ہیں یہ سب, اور حقیقت کا دیکھنے سے تعلق ہے, سننے سے نہیں. یہ بات آپ کو اقبال کے ہاں بھی نظر آئے گی, شنیدن اور دیدن, کہ حقیقت کا تو تعلق ہے
وہ شنیدن جو دین عارفاں ہے، دین عامیہ وہ کہتے ہیں شنید، دین عارفاں دید دیکھنا. تو یہ جیسے میں نے کہا یہ 72 ایک میٹافر بن چکا ہے. اس کی ایک مثال اسی کے نیچے ہے، میر تقی میر کا ایک شعر کہ کیا سرے جنگو جدل ہو بے دماغ عشق کو، کیا سرے جنگو جدل ہو بے دماغ عشق کو، صلح کی ہے میر نے 72 ملت سے یہاں. اس میں بھی کہتے ہیں یہ جو بے دماغی ہے یہ یہاں پہ بڑا انہوں نے کمال کا استعمال کیا ہے. عشق کی بے دماغی مطلب عشق بے تعلق کر دیتا ہے نا. مطلب عشق جب ایسی بات سنتا ہے وہ کہتا ہے یار کیا ٹھیک ہے آپ کریں جو کر رہے ہیں، جو لڑنا ہے وہ لڑیں. کیا سرے جنگ و جدل ہو بے دماغ عشق کو، صلح کی ہے میر نے 72 ملت سے یہاں. اور صلح کی کہ میں نے سب کی مطلب سب سے دوستی کر لی، آج سب ٹھیک ہو. تو بے دماغی جو ہے یہاں پہ بڑا خوبصورت استعمال ہوا ہے. ایک بیدل کا شعر ہے، کافی مشہور شعر ہے کہ در ہائے فردوس وابود امروز، در ہائے فردوس وابود امروز، از بے دماغی گفتم فردا، کہ آج میں نے فردوس کے بھی دروازے کھلے دیکھے. کیا مطلب کیسا مصرع ہے، در ہائے فردوس وابود امروز. ان کا آپس میں جھگڑا ہو تو وہ اپنے اپنے معاملہ لے کے آئے، کافی دیر وہ بیٹھے رہے اور آپ سر اٹھا کے بیٹھے رہے. اس کے بعد آپ نے سر اٹھا کے صرف ایک شعر پڑھا، وہ تھا کہ مرید حضرت عشقم دیگر نمیدان، ہائے ہائے ہائے، مرید حضرت عشقم دیگر نمیدان، قدام برسر باطل قدام برسر ہے. واہ واہ واہ، یہ کوئی بالکل بالکل بالکل. کہ ہم تو حضرت عشق کے مرید ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. صرف محبت بانٹی، وہ دونوں پارٹیوں کے گلے ملی جائے. لیکن یہ جو زمانہ تھا یہاں پہ شعر پہ بات ختم ہو جاتی تھی. اب شعر پہ بات ختم نہیں ہوتی. اچھا یہ کچھ اس کی یہ سربائی کے کچھ حوالے دیے گئے کہ یہ ہماری روایت سے بہت مطلب ہر جگہ سے ملتی ہے یہ ربائی. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں می فرمودند کہ در اول حالت سما اور در گرفتن آن، یک لمحے ہست کہ در آن شعور مفقود است. نہیں فرماتے تھے کہ در اول حالت سما اور در گرفتن آن، سما کی حالت کے طاری ہوتے وقت، یک لمحے ہست کہ در آن شعور مفقود است. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یک لمحے ہست کہ در آن شعور مفقود است. جب شعور جو ہے نا وہ مفقود ہو جاتا ہے. بالکل. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سما کے بارے صاحب نے کہا تھا کہ اس کی جو سما کی کیفیت ہے اس میں 3 چیزوں پہ اٹیک ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا وہ اٹیک وہ باڈی پہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا اٹیک روح پہ ہوتا ہے، اور تیسرا اٹیک جو ہے نا وہ قلب پہ ہوتا ہے. بالکل. اور جب تیسرا اٹیک ہوتا ہے یہ اس کنڈیشن میں جی 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 اس وقت ظاہری طور پر باڈی یہاں نظر آ رہی ہوتی ہے، بالکل. لیکن وہ بیسیکلی طاقت نہیں چلی جاتی. یہ ابھی اسی کا ذکر کریں گے. جی جی. اچھا تو کہتے ہیں یک لمحے ہست کے درآن شعور مفقود است، مثال برق خاطف درآن لمحے یک چیزی نہ گنجد. یہ ڈسکرپشن دیکھیں اس لمحے کی، مثال برق خاطف. برق کا مطلب تو پتہ ہے بجلی، اور خاطف کا مطلب ہے ایسی بجلی جو آنکھوں کو خیرہ کر دے، یعنی ایک مطلب جیسے ڈیزل کر دے، ایک دم سے نظر آنا بند ہو جائے. اتنی برائٹ ایسی روشنی ہو جیسے بجلی جب کڑکتی ہے تو وہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ بالکل مطلب وہ ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. تو
مثال برق خاطف در آن لمحے یک چیزی نہ گنجت, اس ایک لمحے میں اور کچھ بھی نہیں آ پاتا, وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اور کچھ بھی نہیں گھس پاتا. ہرچہ واقع شود آہ یا فریاد یا تجلی لطیف و بعد از آن اثر اوست کے باقی می ماند, جو بھی واقع ہوتا ہے وہ یا آہ یا فریاد یا تجلی لطیف و بعد از آن اثر اوست کے باقی می ماند, اور اس کے بعد اس کا اثر باقی رہتا ہے. یک ساعت 2 ساعت کم تر یا زیادہ تچے مقدار تاثیر کر دے باشد, 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ رہتا ہے اور کتنا اثر کرے, کتنا اثر رہے. می فرمودند حقیقت این سخن, اس بات کی حقیقت کہ فقہا می گویند, کہ فقہا جو کہتے ہیں الغناء نیت النفاق, کہ فقہا کا, اب یہ ایک کوئی سینگ ہوگی یا کوئی ایسی بات ہوگی جو عام لوگوں کے اس میں شنید میں ہوگی کہ الغنا نیت النفاق, کہ غنا جو ہے موسیقی وہ نفاق پیدا کرتی ہے. یعنی نفاق کا مطلب دو روئی یا ہپوکریسی. یعنی فقہا کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سماع ہے یا جو موسیقی ہے یہ یہ نفاق پیدا کرتی ہے. تو کہتے ہیں حقیقت این سخن کے فقہا می گویند الغناء نیت النفاق ہیچ معلوم نمی شود, مجھے کچھ بھی نہیں پتا اس کا, مجھے نہیں کچھ سمجھ آتی اس بات کی. بے سماع نفاق چے مناسبت دارد, کہ سماع جیسی چیز کے ساتھ نفاق کا کیا تعلق ہے, یعنی منافقت کا کیا تعلق ہو گیا سماع جیسی چیز. اچھا اب یہ وہی والی بات آگے کرتے ہیں جو آپ بتا رہے تھے کہ, اور اس بات کی دلیل یہ دیتے ہیں آن جا کے از ہستی خود خبر نہ ماند, نفاق چے معنی دارد, جہاں پہ انسان کی ہستی خود ہی نہ رہے, یعنی وہ اپنی ہستی فنا کر چکا ہو, اس جگہ دو روئی کیسی, دو روئی تو وہ کر سکتا ہے نا جہاں پہ ایک اس کی ہستی ہو, ایک اسے عمل اسے ہٹ کے کر رہا ہو, اور پھر منافقت پیدا ہو گئی. یہ تو ایسا لمحہ ہے جہاں پہ انسان اپنی ہستی سے ہی باہر ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ نفاق کے کیا معنی ہے. مگر آن کے, اب یہاں پہ یہ پھر سے نا تھوڑا سا کیونکہ ان کی باتوں میں اعتدال لازمی ہوتا ہے, مگر آن کے این خاصیت در حق کے طائفہ مخصوص باشد واللہ عالم, سوائے اس بات کے کہ یہ خاصیت سماع کی یہ کیفیات ایک خاص گروہ کے لیے مخصوص ہیں. شیخ عبدالحق محدث کا بھی سماع پہ یہی سٹینڈ تھا کہ انہوں نے ایک بہت طویل خط ایک لکھا, اور اس میں شروع سے سماع کا بالکل جنید بغدادی سے شروع کر کے اپنے دور تک جن بھی بزرگوں نے صوفیاء نے اولیاء نے سماع کے بارے میں لکھا ان کے حوالے دیے. شروع سے کچھ ایسے ہیں جو اس کی حق میں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص انداز میں مخصوص افراد کے لیے بہت مؤثر ہے, اور ایک اور گروہ جو کہتا ہے کہ یہ اس کے فوائد سے زیادہ اس میں غلط استعمال ہونا اس کا زیادہ ممکن ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, اس طرح کا بیلنس قسم کا, نہ ریجیکشن ہے نہ اس طرح کی, عوام کی بالکل خواص کے لیے درست ہے. تو ان کا بھی شیخ عبدالحق کا بھی یہی تھا. اب یہ بھی یہاں پہ یہ آپ ان کا جو طبیعت میں اعتدال ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے پہلے بھی جب کوئی بھی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے وحدت کا جہاں پہ ذکر ہو, توحید کا, تو ان کے اوپر تو یہ مشاہدہ مکمل طور پہ واضح تھا, لیکن پھر کہتے یہ تھے کہ بات زبان سے وہ کرنی چاہیے جو شریعت کے تابع ہو, اس بات کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں شریعت کو حد تک پہنچے. بالکل, تو یہ میرے خیال سے عطا ہے. بالکل عطا سے تھا نہیں, بالکل ایسے ہی جو ہم بھی بات کر رہے تھے کہ طبیعت میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اور یہاں پہ پہلے بھی انہوں نے مشرب توحید کا جہاں پہ ذکر کیا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ایک ذوق ہے, یہ جس کی طبیعت میں پہلے سے موجود ہوگا, جیسے ہی وہ یہ معنی کہیں دیکھے گا
توحید کے وحدت کے کبھی پڑھے گا تو وہ فوراً اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہی تو ہے, یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا. تو اسی طرح یہ ایک مطلب طبیعت کا خاصہ ہے جو اس کو قبول کر پائے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا, بالکل وہ خاص مٹی سے پھر چنی جاتی ہے تو تب یہ ذوق کرے لوگ ایسے ہی. اچھا, تو کہتے ہیں کہ ایشان بے ہر کے توجہ میں نمود و تربیت میں کردند, در ہر مرتبے کے آن کس میں بود البتہ قبول و امتیازی میں یافت. ان کے والد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں ایشان بے ہر کے توجہ میں نمود و تربیت میں کردند, وہ جس شخص پر بھی توجہ کرتے تھے اور جس شخص کی بھی تربیت کرتے تھے, در ہر مرتبے کے آن کس میں بود البتہ قبول و امتیازی میں یافت, جس مرتبے بھی وہ شخص پہنچتا تھا وہاں پہ اسے امتیاز اور قبولیت نصیب ہوتی تھی. یعنی ان کی نظر اور ان کی توجہ کی ایسی عنایت تھی کہ جس پہ بھی نظر پڑ جائے وہ بلند مرتبہ ہو جاتا تھا. وہ این معنی بسیار تجربے کردے شدے است. کیا مطلب ہوا؟ بالکل, یہ چیز میں نے کئی بار دیکھی. شیخ عبداللہ خود کہہ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. و حق سبحانہ و تعالیٰ در نظر عنایت و تربیت ایشان تاثیری عجیب نہاد بود. یہ بھی بالکل صاف فارسی ہے کہ در نظر عنایت و تربیت ایشان تاثیری عجیب نہاد بود. ان کی تربیت اور ان کی نظر میں ایک عجیب تاثیر رکھی ہوئی تھی خدا تعالیٰ نے, کہ ہر چند کسی در ادنا مرتبے قابلیت و استعداد بودی توجہ ایشان البتہ کارگر افتادی. کہ کوئی شخص جتنا بھی حقیر ہوتا تھا یا جتنا بھی اس کی طبیعت میں یہ سب ذوق نہ ہو, ان کی نظر ایسی تھی کہ وہ جس پہ توجہ کرنے لگتے, جس کی تربیت کرنے لگتے, اس میں وہ تمام ذوق پیدا ہونے لگ جاتے اور وہ اعلیٰ مرتبہ پہ فائز ہوتا, اس کی قابلیت اور اس کی استعداد بڑھ جاتی. و این حقیر را امید واری تمام است کہ ورائے محبت فرزندی اور مہر پدری کے طبیعی انسان است, بے نظر خاص و عین عنایت خود این حقیر را اختصاص می فرمودند. شیخ عبداللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک طرح کا کنفیشن ہے کہ اس فقیر کو, اس حقیر کو اس بات پہ پورا یقین ہے کہ ایک اس محبت سے بڑھ کے جو ایک باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے اور بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے, اس سے یہ علاوہ انہوں نے مجھ پر ایسی توجہ اور ایسی تربیت میری کی بے نظر خاص و عین عنایت خود این حقیرہ اختصاص میں فرمودن, یعنی اختصاص مخصوص کرنا. انہوں نے یعنی کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھ پر خاص عنایات کی. یاد دارم کہ روزی در ملازمت ایشان تقریر بازی سخنان علمی می کردم. ایک دفعہ ان کی خدمت میں کچھ علمی باتیں انہیں سنا رہا تھا, تقریر کر رہا تھا, بیان کر رہا تھا. وہ ایشان بے جانب بندے ناظر بودند. یہاں پہ بندے کا کیا مطلب ہے؟ بندے کا مطلب فارسی میں اکثر ادب میں